اور بھی شہر کے معززین، جملہ خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يستوي الخبيث والطيب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب لم یزل کا بے پایا احسان، نبی کا فضل و کرم، اس کی رحمت کہ اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ اہلیان درگ کو ذکر شہدائے کربلا کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف دیا۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس محفل میں ہم لوگوں کی زبان سے اخلاص کے ساتھ اللہ اس کے رسول کا پیغام دنیا تک پہنچانے کی توفیق بخشے۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے حصول سعادت کے لیے ہم تمام مرد و خواتین صدق دل سے خلوص للہیت کے ساتھ سرور سربراہ مالک کون و مکان محبوب انس و جاں رحمت عالمیہ صفوت آدمیہ تتمہ دور زمان نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی آیت تلاوت کی۔ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے محبوب آپ دنیا کو بتا دیں کہ خبیث اور طیب، گندا اور ستھرا، حق اور باطل، نیکی اور بدی، خیر اور شر دونوں برابر نہیں ہوتے ہیں۔ لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب برابر نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اب جس دل میں خباثت ہو، جس کے بازو ظلم و تشدد کرنے پر اتاولے ہوں، جس کی فکر اسلامی احکامات کو توڑ مڑوڑ کرنے کی طرف قدم بڑھائے، جس کی طاقت، جس کی قوت، جس کی دولت
شاعر اسلام اسلامی شعار کے استہزاء کے لیے خرچ ہوں، یقیناً وہ خبیث، گندا اور ناپاک ہے۔ آپ یقین جانیں، جس زمانے میں ظلم و بربریت ہو، جس نظام حکومت میں انسان کو کچلا جائے، جس دور سلطنت میں لوگوں کو اسلامی احکام سے دور کیا جائے، اسی سلطنت کا نام ہے یزیدیت، اسی سلطنت کا نام ہے یزیدیت۔ اور جو حق کی آواز بن کر ظلم کے سامنے جو ذات کھڑی ہو جائے، اسے کہتے ہیں حسینیت۔ گویا قرآن نے ہمیں یہ درس دیا کہ خباثت اور طہارت یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے، یزیدیت حسینیت ایک نہیں ہو سکتے۔ یزید حق اور باطل، یزیدیت باطل ہے، حسینیت حق ہے۔ یزیدیت بدی کی دعوت دیتا ہے، حسینیت ہمیں نیکی کی ڈگر پر لگاتا ہے۔ یزیدیت ہمیں شر کی طرف ابھارتا ہے، حسینیت ہمیں خیر کی طرف بلاتا ہے۔ آج کی اس درس میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ یزیدیت اور حسینیت یہ ایسے ہیں جیسے حق اور باطل۔ اس کو سمجھنے کے لیے کہ سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقاء عزیز و اقارب کے ساتھ آخر یوم عاشوراء کو کربلا کی سرزمین پر اپنی جانیں کیوں قربان کرتی؟ انہوں نے یزید کے مقابلے میں صدائے حق بن کر، احتجاج حق بن کر علم احتجاج کیوں بلند کیا؟ مارکہ کربلا کیوں رونما ہونا؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یزیدی سلطنت کی بنیاد کو سمجھیں۔ یزیدی سلطنت جو ہے 4 نہایت ہی باطل بنیاد پر کھڑی تھی۔ یزیدی سلطنت کی پہلی بنیاد ظلم و تشدد، جبر و استبداد۔ یزید ظلم و ستم کرتا، کمزوروں کو مارتا، بے سہاروں کو ستاتا۔ یزیدی سلطنت میں یہ عام بات تھی۔ یزیدی سلطنت کی بنیاد، دوسری بنیاد، اسلامی شعار کا استہزاء، احکامات اسلامیہ کا مذاق اڑایا جاتا۔ روایت میں ہے کہ یزید کھلم کھلا شراب پیتا تھا۔ جب اس کی گرفت ہوئی تو یزید یہ کہتا، اگر شریعت اسلامیہ ہمیں شراب سے روکتی ہے تو ہم عیسوی مذہب پر عمل کرتے ہیں۔ اس نے ماں، بیٹیاں، بہن کی حرمت کو ختم کر دیا۔ یزیدی حکومت، یزیدی سلطنت کی تیسری بنیاد یزید کی سلطنت میں جو قومی امانت، قومی خزانہ تھا، یزید اسے اپنی مرضی کے مطابق، اپنے مفاد کے لیے، اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے قومی خزانے، جو قومی امانت ہے، اس میں خیانت کرتا تھا۔ یزیدی سلطنت کی چوتھی بنیاد، کوئی بھی عمارت تعمیر کرنے کے لیے 4 بنیادیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ اب جس سلطنت کی پہلی بنیاد ظلم و ستم پر ہو، دوسری دیوار اس کی شاعر اسلام کی استہزاء پر ہو، اس کی تیسری بنیاد قومی امانت میں خیانت ہو، تو ظاہر سی بات ہے یہ سلطنت جو تیار ہوگی یقیناً وہ حق سے روگرداں، باطل پرست، بدی کی طرف بلانے والی اور اسلامی
نظام خلافت کو ختم کرنے والی. ایسے موقع پر یقیناً اگر کوئی حق کی آواز بن کر نہ آئے تو اسلامی نظام خلافت جو سیدنا حضرت امام حسن تک خلفائے راشدین کا ایک نورانی سلسلہ اور آپ کا نورانی خلافت کا زمانہ گزرا ہے، اس کی بنیادیں ہل جاتی ہیں. اور چوتھی اور سب سے نمایاں خصوصیت، نمایاں سلطنت، یزیدی سلطنت کی جو بنیادی چیز تھی وہ شخصی بادشاہت، یعنی اسے اسلامی احکام سے کوئی لینا دینا نہیں. اس کے یزید کے دل میں جو آتا وہ حکم جاری کرتا. تو اسلامی سلطنت کی بنیاد جو ہے شخصی بادشاہت، ظلم و ستم، اسلامی شعار کا استہزاء اور قومی امانت میں خیانت پر مبنی تھا. ایسے وقت میں مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ حق کی آواز بن کر اٹھیں اور علم جہاد بلند کریں. مگر اگر کوئی ظالم حکمراں ہے، اس کے ظلم کے خوف سے، یہاں شریعت ہمیں دو راستے بتاتا ہے کہ جب اسلامی شعار کا مذاق اڑایا جائے، ذاتی حکمرانی کی جائے، ظلم و جور کو فروغ دیا جائے، قومی امانت میں خیانت کی جائے اور ظلم اس حد تک ہو کہ انسانی عزت محفوظ نہ رہے، انسانی جان محفوظ نہ رہے، دولت و حکومت کا خسارہ ہونا ہو، تو ایسے موقع پر ہمیں اسلام دو راستے بتاتا ہے. ایک راستہ رخصت کا اور دوسرا راستہ عزیمت کا. رخصت یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنی عزت کے خوف سے، اپنی جان کے خوف سے، اپنے دولت کی برباد ہو جانے کے خوف سے یزیدی حکومت کے سامنے خاموش تھے. اور اس طرف لوگوں کی ایک کثیر تعداد تھی، کثیر تعداد. یہ رخصت پر عمل کرنا ہوا. اور عزیمت یہ ہے کہ حق کی آواز بن کر ظالم حکمرانی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، جان کٹوا دو مگر حق کی آواز بلند کر دو. سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیمت کے علمبردار بن کے آپ کھڑے ہوئے اور اپنی جان دینا گوارا کیا مگر ظالم کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا. ظالم کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا. تو سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیمت پر عمل کر کے تاریخ انسانیت کو ایک سبق دیا کہ ظالموں کے سامنے انصاف کی آواز بلند کرنے کے لیے، حق کی بلندی کے لیے فوجوں، ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے. حق کی آواز بلند کرنے کے لیے کبھی کبھی اپنی جان دے کر بھی انسان فتح حاصل کر سکتا ہے. جیسا کہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عزیز و اقارب رفقا کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر کے حق کی آواز بلند کیا، حق کی آواز بلند کیا. آپ کے اس عمل کو دنیا نے پسند کیا اور تاریخ انسانیت میں ایک لوگوں کا ایک رول ماڈل ملا کہ اگر کوئی ظالم جابر حکمرانی کرے، اپنے ظلم بربریت کو عام کرے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے دفاع کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت پڑے، فوجوں کی ضرورت پڑے. انسان اپنے اصول پر، اپنے عقیدے پر ڈٹ جائے، یہی اس کی کامیابی اور فتح کی نشانی. آپ تاریخ عالم پر غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کامیاب وہ نہیں ہوا جس نے خون کی ندیاں بہا دی.
آپ اپنے ہندوستان کا جائزہ لیں، یہاں برٹش حکومت نے غریبوں کو پر بہت ظلم ڈھائے، مگر ایک بوڑھے شخص نے اس برٹش حکومت کے سامنے ہتھیاروں کی اسے ضرورت نہیں محسوس ہوئی، فوجوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، بس اپنے اصول پر ڈٹا ہوا برٹش حکومت مجبور ہو کے اسے ہندوستان چھوڑ کے جانا پڑا۔ آپ جانتے ہیں مشہور ذات ہے ہندوستان کی، ایک نمایاں شخصیت ہے گاندھی جی۔ آپ یقین جانیں گاندھی جی کا کہنا ہے کہ مجھے یہ درس، مجھے یہ طریقہ کہیں اور سے نہیں، سید الشہداء حضرت امام حسین کے مارکہ کربلا سے ہمیں حاصل ہوا، مارکہ کربلا سے حاصل ہوا۔ تو سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصول پر عمل کر کے، اپنے عقیدے پر ڈٹ کر تاریخ انسانیت کو یہ سبق دے دیا کہ انصاف کی آواز بلند کرنا، حق کی آواز بلند کرنے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس بات کو اپنے ہندوستان کے ایک جانی پہچانی شخصیت سروجنی نائیڈو نے بہت سراہا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے کربلا سے یہ سیکھا کہ حق کی آواز بلند کرنا، انصاف کو عام کرنا کے لیے ہتھیاروں اور فوجوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کربلا کی تاریخ کو پڑھ لو، سید الشہداء حضرت امام حسین نے اپنی جان دے کر بھی حق کی آواز کو بلند کیا، اپنی جان دے کر بھی حق کی آواز بلند کیا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کربلا میں جو واقعہ ہوا، آپ کئی سالوں سے سنتے ہیں، پوری تفصیل سے سنتے ہیں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم کو سنتے ہیں، ایک ایک واقعات کو سنتے ہیں۔ اپنے ہندوستان کے وہ عظیم لیڈر مہاتما گاندھی، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے میرے پاس امام حسین کے جیسے ساتھی ہوتے، اگر میرے پاس امام حسین کے جیسے ساتھی ہوتے تو 24 گھنٹے میں ہم انگریزوں کو ہندوستان سے بھگا دیتے، 24 گھنٹے میں۔ تو کربلا کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کربلا کوئی ایسی چیز ہے جہاں خون کی ندیاں کی ضرورت پڑے۔ کربلا نے انسانی تاریخ میں ایک بڑا اثر ڈالا ہے، انسانیت کو جو ہے امن و شانتی کا ایسا پیغام سکھایا ہے کہ آپ دنیا کے کونے کونے میں جائیں گے، بڑے بڑے رہنما جو ہے سید الشہداء حضرت امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کو بہت فخر محسوس کرتے ہیں۔ نیلسن منڈیلا، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ ساؤتھ افریقہ کے بہت ہی مشہور لیڈر ہیں، بلکہ افریقہ کی آزادی کے بعد سب سے پہلے وہاں کے راشٹرپتی ہیں۔ یہ نسل کشی، نسل کے خلاف یہ آواز بلند کرتے تھے۔ افریقہ میں جو ہے نسل کشی عام تھی، کالوں کو ستایا جاتا، مارا جاتا، ان کو حقیر جانا جاتا۔ ان کے خلاف نیلسن صاحب نے اپنی پارٹی بنا کے جو ہے آواز بلند کی، تو ان کو طرح طرح سے پھنسا کر جیل میں ڈال دیا جاتا، مدتوں جیل میں رہے ہیں۔ ان کا ایک جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ مارکہ کربلا نے تاریخی انسانیت پر کس قدر اثر ڈالا ہے، انسانوں کو کس قدر امن و شانتی کا سبق سکھایا ہے۔ نیلسن منڈیلا جو ساؤتھ افریقہ کے بہت ہی مشہور لیڈر ہیں، عالم میں ان کا نام ہے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے اپنے ملک کی آزادی کے لیے، بہت کوششیں کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جیل میں تھا، 20 سال تک جیل میں پڑا رہا، 20 سال تک، ہمت ہار گئے۔ نیلسن منڈیلا کہتے ہیں کہ 20 سال جیل کی چکیاں پیستے پیستے ہمت ہار گئے، تو دل میں خیال یہ آیا کہ کیوں نہیں جو ان کے شرائط ہیں ان کو مان لیا جائے، اس پر دستخط کر لیا جائے اور جیل سے چھٹکارا مل جائے۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی۔ نیلسن منڈیلا کا کہنا ہے کہ اچانک میرے ذہن میں امام حسین اور کربلا کی یاد آ گئی، امام حسین اور کربلا کی یاد آ گئی۔ پھر میں نے اپنے ذہن میں یہ خیال بنایا کہ سید الشہداء حضرت امام حسین جب حق
اپنی گردن کٹا کر دنیا کو انصاف کا سبق دے سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں دے سکتا ہوں؟ تو پھر وہ اپنے اسٹینڈ کہتے ہیں کہ سید الشہداء کی یاد سے ہمیں اپنے اسٹینڈ پر پھر سے کھڑے ہونے کے لیے طاقت مل گئی، طاقت مل گئی۔ آپ ہر سال کربلا کا واقعہ سنتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں، تفصیل سے سنتے ہیں، ایک ایک قدم کو سنتے ہیں۔ میں آج آپ کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں، یہ سبق آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ جو کربلا کی یاد مناتے ہیں، کربلا کا ایک ایک لمحہ سنتے ہیں، یہ جان لیں صرف مسلمانوں ہی میں نہیں، یہ پوری دنیا کی انسانیت پر اثر انداز ہے۔ ایک انقلابی شاعر جوش ملیح آبادی اپنے 2 شعر میں کربلا کے واقعہ کی کیا عکاسی کی ہے۔ جوش ملیح آبادی کہتے ہیں کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ جوش ملیح آبادی کا شعر ذرا سنیں، کہتے ہیں کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین، چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ افریقہ کی سرزمین پر نیلسن منڈیلا امام حسین کو پکار رہا ہے، ہندوستان کی سرزمین پر مہاتما گاندھی سید الشہداء حضرت امام حسین کو پکار رہے ہیں۔ آپ کسی بھی برادری میں دیکھ لیں، ایک سکھ برادری کا ایک قول میں آپ تک منقول کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لندن کی کسی پارٹی کے جو ہے فاؤنڈر ہیں اور اس کے ممبر بھی۔ یہ لندن میں ایک سٹی سکھ پروگریسو آرگنائزیشن ہے جس کے وہ فاؤنڈر اور ممبر ہیں جسبیر سنگھ۔ ان کا کہتا ہے کہ اس کی قطع نظر اس سے کہ ہمارا تعلق کس کمیونٹی سے ہے، ہم کس مذہب سے فالو کرتے ہیں، اس سے قطع نظر آپ کہتے ہیں کہ امام حسین جو ہے، امام حسین کی ذات ایسی ہے کہ ان سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ امام حسین سے خاص طور پر عزت اور وقار کے ساتھ جینے کا ڈھنگ ملتا ہے، اور امام حسین کے ساتھ جو ہے، امام حسین کی زندگی میں عدل کے لیے کھڑے ہونے، انصاف کے لیے کھڑے ہونے کا سبق ملتا ہے کہ وہ جس بات کو انہوں نے حق جانا اس کے لیے اپنی جان تک گوا دی، مگر حق کے ساتھ سودا نہ کیا، حق کے ساتھ سودا نہ کیا۔ تو مارکہ کربلا کے جو اثرات ہیں تاریخ انسانیت پر اثر انداز ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، بڑے بڑے لیڈر جو ہے مارکہ کربلا سے متاثر ہیں، اور سید الشہداء حضرت امام حسین کے نقش قدم پر چلنے پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے ہندوستان کی سرزمین کی بات کریں تو یہاں کے سب سے پہلے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد، ذرا ان کی بات پر غور کریں گے۔ راجندر پرساد کا کہنا ہے کہ امام حسین کو کسی قوم، کسی مذہب کا سرمایہ مت سمجھنا۔ امام حسین جو ہیں کسی مذہب کے سرمایہ نہیں، وہ پوری بنی نوع انسانیت کی میراث ہے، پوری انسانیت کے لیے امن کا درس دینے والی ذات۔ تو تاریخ انسانیت پر مارکہ کربلا بہت ہی زیادہ اثر انداز ہے، جس کے کچھ نمونے میں آپ کے سامنے پیش کیا، اور ہر مذہب کے لوگوں نے، ہر مذہب کے لوگوں نے امام حسین سے اپنی محبت، اپنی عقیدت کا اظہار کیا، خواہ وہ نظم کی شکل میں ہو، خواہ وہ نثر کی شکل میں ہو۔ نظم میں بھی بہت سے شاعروں نے جو ہے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ایک دو شاعر بطور مثال میں ایک دو شاعر کا ذکر کر رہا ہوں۔ ایک جو ہے بہت ہی معروف مرثیہ گور شاعر ہیں جناب رام پرکاش جناب شاعر منشی لچھمن داس، یہ مرثیہ گوئی میں بہت ہی مشہور شاعر ہیں۔ ان کی امام حسین سے محبت دیکھیں، ان کا ایک شعر میں سنانا اس لیے سے سنا رہا ہوں کہ مارکہ کربلا کس قدر جو ہے تاریخ انسانیت پر اثر انداز ہے۔ وہ مذہب
کی قید کو جو ہے مذہب کی قید سے آزاد ہو کر امن و امان کا پیغام دے رہا ہے۔ منشی لچھمن داس کہتے ہیں کہ پابندی شریعت نہ سہی گو لچھمن، پابندی شریعت نہ سہی گو لچھمن، یعنی مجھ سے شریعت کی پابندی تو نہیں ہوتی ہے۔ اگلا مثال دیکھیں کیا پیارا انہوں نے کہا کہ پابندی شریعت نہ سہی گو لچھمن، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں۔ تو مارکہ کربلا جو ہے تاریخ انسانیت کو بہت ہی اثر انداز ہے۔ ایک شاعر ہیں جناب رام پرکاش صاحب، ان کی محبت اور عقیدت امام حسین سے دیکھیں، انہوں نے اپنے شعر میں اپنی محبت عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہے حق و صداقت میرا مسلک ساحر، ہے حق و صداقت میرا مسلک ساحر، ہندو بھی ہوں شبیر کا شیدائی بھی ہوں، ہندو بھی ہوں شبیر کا شیدائی بھی ہوں۔ کہنا یہ ہے کہ مارکہ کربلا جو رونما ہوا محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو، یہ تاریخ انسانیت پر بڑا گہرا اثر رکھتے ہیں۔ سید الشہداء نے عزیمت پر عمل کر کے اپنی جان قربان کر دی، اور دنیا انسانیت کو یہ سبق دیا کہ حق کی آواز بلند کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہتھیار اٹھائیں، بندوق چلائیں، خون کی ندیاں بہائیں، اور کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کی طرف دولت ہو، آپ کی طرف سلطنت ہو، آپ کی طرف افراد ہو۔ ذرا انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک مدت تک دعوت توحید کا فریضہ انجام دے رہے، ایک مدت تک، بڑی لمبی مدت تک۔ کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ بہت ہی کم۔ کشتی نوح میں جتنے لوگ سوار ہوئے، اور سیلاب نوح میں تو دنیا کے سارے لوگ فنا ہو گئے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں کہ ایک لمبی مدت تک حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کی۔ کتنے لوگ ایمان لائے؟ بہت ہی کم۔ ایسے ہی بہت سے انبیاء کرام پوری زندگی اللہ کی دعوت دیتے رہے، ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب ناکام ہو گئے؟ افراد تو ان کی طرف نہیں ہے، حکومت ان کی طرف نہیں ہے، سلطنت ان کی طرف نہیں ہے، کیا آپ ناکام کہیں گے؟ کامیابی، ناکامی، فتح و شکست، عروج و زوال کا معیار کیا ہے؟ یہ میں آپ کے ذہن میں اتار کر اپنی بات پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک بات میں نے آپ تک پہنچائی کہ مارکہ کربلا جو ہے تاریخ انسانیت پر بہت ہی زیادہ اثر انداز ہے۔ مذہب کی قید سے آزاد ہر کوئی جو ہے امام حسین سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، بلکہ اپنا رول ماڈل بتا رہا ہے۔ جناب ان کو تو دیکھ لیں، پنڈت جواہر لال نہرو ہمارے پردھان منتری سابق، یہ بھی امام حسین سے محبت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جواہر لال نہرو کا کہنا ہے کہ امام حسین کی قربانی کسی ایک قوم کی نہیں بلکہ یہ سارے مذہب و ملت کے لیے ہے، یہ صراط مستقیم کی اعلیٰ مثال ہے کہ مذہب کی سرحد سے پار ہو کر مارکہ کربلا اثر انداز ہے۔ اسی لیے جوش ملیحہ آبادی نے کہا تھا کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ